جی جناب علی محمد خان صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمیشہ آپ اپوزیشن کے جو دوست ہوتے ہیں, ہم بھی اپوزیشن میں رہے, لیکن آپ ایک رول کو فالو کرتے ہیں, آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, لیکن چیئر کی ڈس رسپیکٹ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. میں یہاں پہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک رول کوٹ کرنا چاہوں گا, اور اس کی روشنی میں پھر ہمارے پاس سینئر پارلیمنٹرین موجود ہیں, ایکس پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب بھی یہاں ہال میں موجود ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی موجود ہیں. تو سر رول 19 میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سر, اسپیکر ٹو پریزرو دی آرڈر اینڈ انفورس ڈیسیجنز. رول نمبر 19 کا سب رول 1 ہے کہ the speaker shall preserve order. The speaker shall preserve order and shall have all powers for the purpose of enforcing his decisions. Sub rule 2 ہے 19 کا, for the purpose of enforcing the orders of the speaker there shall be sergeant at arms. اور rule 20 کیا کہتا ہے؟ So rule 20 ہے withdrawal of a member. The speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the assembly, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sittings. تو یہ رول پابند کرتے ہیں کہ جو چیئر سے اس وقت رولنگ آئی ہے اس کو آبزرو کیا جائے. اس وقت فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب نے معذرت بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے, چیئر کی ایک آنر, ایک رسپیکٹ رہنی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا یہاں سے کہ ہمارے اپوزیشن کے ممبر جناب آغا رفیع اللہ صاحب چیئر کی رسپیکٹ کریں. آپ کے سابق وزیر اعظم صاحب نے خود جو ہے اپولوجائز بھی کیا ہے. آپ چیئر کی رولنگ کے مطابق 1 منٹ کے لیے لابی چلے جائیں, پھر واپس آ جائیں, لیکن اس وقت چیئر کی رولنگ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن پورے ایوان کی اور اس چیئر کی عزت کا سوال ہے. اور آرٹیکل اور رول 19 اور رول 20 کے مطابق فلی آپ باؤنڈ ہیں ہمارے ممبر صاحب کی, وہ اس کو آبزرو کریں. نہیں ہے, اگر آپ کی رولنگ کی اس وقت پابندی نہیں ہوگی, جو ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ جس طرح راجہ صاحب نے اپولوجائز کیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. یہ 1 منٹ کے لیے لابی چلے جائیں, رولنگ امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کی اجازت سے واپس آ جائیں. نہیں ہے تو پھر رول 21 کے مطابق سسپینشن آف اے ممبر. اگر ممبر جانتے بوجھتے ہوئے رولنگ کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ The speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the speaker or abuses the rules by consistently and willfully obstructing the business of the assembly. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question in the member, warning him, naming him be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آگے جو پروویزو ہے وہ بھی سن لیں. provided that the assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension be terminated. تو میری سر ریکویسٹ ہے کہ آغا صاحب جو ہیں چیئر کی رسپیکٹ کریں, آپ واپس چلے جائیں, واپس آ کے پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, لیکن مہربانی فرما کے رولز جو ہیں اس کو آبزرو کیا جائے, چیئر کی رسپیکٹ کی جائے. چیئر کی جو رولنگ ہے وہ اس وقت ایک لا ہے. اس ہاؤس کو اگر چیئر کی رولنگ کے مطابق نہیں چلا جائے گا تو یہ سارا ہاؤس ڈس آرڈرلی ہو جائے گا. دس از اگینسٹ دا رولز اینڈ دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو آبزرو کیا جائے. جو چیئر نے رولنگ دی ہے آپ اس پہ عمل کریں, اور آپ ہمارے بھائی ہیں, ہماری کوئی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہاؤس رول کے مطابق چلے گا, ہاؤس آئین کے مطابق چلے گا, ہاؤس کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گا. کوئی آئین سے مبرہ نہیں, کوئی رول سے مبرہ نہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ رولز کے مطابق ہاؤس کو چلایا جائے. ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر آغا رفیع اللہ صاحب جو چیئر کی رولنگ ہے اس کی رسپیکٹ کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ واپس اسی ہاؤس کے ممبر آپ آ جائیں گے. لیکن جو چیئر کی ڈائریکشن ہے اس کو پلیز رسپیکٹ کریں, کیونکہ یہ قاسم سوری نہیں بول رہا, یہ پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر بول رہا ہے. تھینک یو سو مچ. رخصت کی درخواستیں ہیں, رخصت کی درخواستیں ہیں. جی وقفہ سوالات ختم ہو گیا ہے. جی چودھری فہد چودھری صاحب. جی جی فہد چودھری. فہد چودھری سر مراد نے ایک ریزولوشن دینی ہے, میں سوچتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر پھر میں جی مراد سعید صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے پچھلے چند دنوں سے مختلف جلسوں میں آئین کے مختلف آرٹیکلز
اور اس ایوان کے قراردادوں کی دھجیاں اڑائی گئی. میں آپ کے سامنے ایک ریزولوشن اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے اس پہ 2-3 منٹ کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، یہ ایوان پی ڈی ایم کے جلسے میں آئین کے آرٹیکل 251 کے خلاف اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 251 اور پارلیمانی قراردادوں کی توہین آئین پاکستان اور اس ایوان کی توہین ہے. یہ مقدس ایوان ایسے بیانات اور ہرزہ رسائی کی شدید مذمت کرتا ہے جو اس آئین پاکستان کی توہین جس میں کی گئی. جناب اسپیکر، یہ مذمتی قرارداد جناب اسپیکر میں نے پیش کر دیا اس ایوان میں. اب میں یہ قرارداد ایوان کو پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا جائے. وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں. میری رائے میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا قرارداد منظور کی جاتی ہے. جی رخصت کی درخواستیں پڑھ لوں اس کے بعد آپ. جی مراد سعید صاحب. اسپیکر صاحب، میں ایک تو میں بڑا دکھ ہوا کہ کل جو پشاور میں سانحہ پیش آیا اور اس کے اوپر بھی آج آپ نے تو آغاز کر دیا، لیکن یہاں پہ سیاست شروع ہو گئی، واک آؤٹ ہوا. اسپیکر صاحب نے پوچھا بھی کہ آپ کے سوالات یا خدشات کیا ہے. بتایا گیا کہ ابھی سوچا نہیں ہے، سوچ کے بتائیں گے کہ خدشات کیا ہے. اسپیکر صاحب، پہلے تو ہماری سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ پرسوں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرارداد آنی تھی، اس کے اوپر بھی آپ نے شور اور احتجاج دیکھا. آج ثانیہ پشاور کے اوپر بات ہونی تھی، اس کے اوپر آپ نے ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھا. اسپیکر صاحب، یہ جو قرارداد اس ایوان نے منظور کی ہے، میں اس کے اوپر 3 جو موٹی چیزیں وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، پہلی بات، یہ جو بیان دیا گیا قومی زبان کے اوپر، یہ پاکستانیوں کی آئین کے آرٹیکل 251 کی توہین کی گئی. پورا پاکستان اور یہ ایوان اس کی شدید مذمت کرتا ہے. اسپیکر صاحب، دوسری بات، ایک اور تقریر کی گئی اس جلسے میں اور کہا گیا کہ یہ جو پاک افغان سرحد کے اوپر باڑ لگائی جا رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، اس کو اکھاڑ پھینک دیں گے. اسپیکر صاحب، شاید یہ بھول گئے ہیں 2016 میں اپوزیشن کا ممبر تھا، خود یہ قرارداد ہم نے پیش کی تھی. اور کس لیے پیش کی تھی؟ اس لیے پیش کی تھی کہ جب بھی بم بلاسٹ ہوتا تھا، جب بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی تھی، کہا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی لوگ آئے. اس باڑ کے بعد، اس فینسنگ کے بعد ہمارا پاکستان محفوظ ہو گیا ہے. اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے پختونوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے پختون کے اوپر سیاست کی. کیا کسی نے اس جلسے میں اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی پچھلے دور میں گورنر تھا، تم خود وہاں پہ حکومت کی اتحادی تھے، تم نے پختونوں کے لیے کیا کیا تھا؟ کیا ان کے لیے کوئی ترقیاتی کام، ان کی محرومیوں کا ازالہ یہ آپ نے کیا؟ اگر نہیں کیا جناب اسپیکر، تو کم از کم لوگوں کے اوپر، ہمارے امن کے اوپر، ہمارے خوشحالی کے اوپر، ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر اس قسم کی سیاست نہ کی جائے. اور اسپیکر صاحب، یہ جو حالیہ احتجاج اور ریلیاں ہو رہی ہے، میں قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. فواد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب، 2 اہم چیزیں ہو رہی ہے اس وقت. ایک کہ جب یہاں پہ کرونا کرائسس آیا، اس کے اوپر انہوں نے خوب سیاست کی. جب فیٹ اپ ملک کی مفادات کے اوپر قانون سازی ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب، قانون سازی ہو رہی تھی، جب ملکی مفاد کی قانون سازی ہو رہی تھی، اسپیکر صاحب، انہوں نے یہ ریٹن NRO پیش کر دیا قوم کے سامنے، جس کو اس ایوان نے مسترد کر دیا کہ آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے. ہم کون ہوتے ہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے لیے معاف کر دیں؟ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ NRO نہیں مانا اسپیکر صاحب. پھر اس کے بعد سے سڑکوں پہ نکل آئے. سوال پوچھنا چاہیے اسپیکر صاحب کہ آپ نے یہاں پہ حضور یہ ہے وہ ذرائع آپ نے کہا، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ قطری خط آپ نے پیش کیا، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ ملک کو لوٹا آپ نے، اداروں کا اس سے کیا تعلق؟ جناب اسپیکر، ہم ایسے بیانات کی
جو ہمارے ملک کے خلاف ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس ایوان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جی اسپیکر صاحب 3-4 بیانات جو اس میں دیے گئے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب میں نے جس دن ان کا بلوچستان میں جلسہ تھا قوم کے سامنے چند حقائق رکھے تھے. حقائق کیا تھے اسپیکر صاحب؟ ہم نے اجیت دول نے جو پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کو ناپاک نظروں سے دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو منہ کی کہانی پڑی. جب انہوں نے مانا کہ وہ باہر سے پاکستان کے اوپر حملہ اور نہیں ہو سکتے اندرونی سازشیں شروع ہو گئی اسپیکر صاحب. اور اجیت دول کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کے فسادات بلوچستان کے نام پہ، پختونوں کے نام پہ، سندھیوں کے نام پہ، سنی شیعہ فسادات، یہ فسادات کروائے جائیں گے. جناب اسپیکر اور ان کے جلسے میں ہی ان کے اسٹیج سے ہی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا. یہ ایوان اس کی شدید الفاظ میں ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو لے چلتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں. جتنی کوشش کرنی ہے کرو. یہ این آر او آپ کو نہیں یہ ملے گا. کاغذ نہ پھاڑیں. بالکل آپ کو یہ این آر او آپ نہیں کو ملے رول گا. اجازت نہیں دیتا کہ آپ کاغذ پھاڑ کے پھینکیں. اسپیکر صاحب یہ این آر او انہوں نے مانگا تھا. یہ اس ایوان کی پاکستانی قوم کی توہین ہے. ہم یہ ان کو نہیں دیں گے. آپ پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ نہ بنے. میں پھر بتا دوں اسپیکر صاحب ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو لندن بیٹھا ہوا ہے. وہ خود کرپٹ چور سرٹیفائیڈ ثابت ہو کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اسپیکر صاحب عدالتوں نے اس کو سرٹیفائیڈ نہ اہل صادق اور امین نے یہ ڈکلیئر کیا ہے. مطلب جھوٹا ہے اور کرپٹ ہے. اسپیکر صاحب ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ اسپیکر صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی قرارداد ہے میں نے سامنے رکھی، جو آرٹیکل سامنے رکھے، جو آرٹیکلز میں نے سامنے رکھے اسپیکر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اس بیانیے کو مسترد کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ عالمی طاقتیں یا سازشیں تو ہو رہی ہوگی. انڈیا اور اسرائیل تو سازشیں کر رہا ہوگا لیکن یہاں پہ کوئی نادانی میں اس کے مورے کا کردار ادا نہیں کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ قائد کا نام تو لیتے ہیں. آج قائد کے لیے آپ اٹھ کے اس کی مذمت کریں. آپ اردو کا نام لیتے ہیں اس کے لیے اٹھ کے آپ اس کی تردید کریں. فلسطین اور مسلمانوں کی بات تو کرتے ہیں اس کے لیے اٹھ کے آپ ان کے بیانات کی مذمت کریں. اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ. قائد کا پاکستان صحیح معنوں میں بنائیں گے اور دشمن کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے. جی جناب جی علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آنریبل ممبر صاحبہ کو کہ وہ یہ کالنگ اٹینشن لے کے آئی ہیں. کسی بھی حکومت کے لیے ایک سب سے جو بڑا اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جو ہے نوکری چلی جائے یا کسی کو آپ جو ہے نوکری سے نکالتے ہیں. یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور کوشش کرے گی کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے اور لیگل طریقے سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ کسی کے مستقبل سے کھیلا جائے. اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ اگر کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریکروٹمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے کسی کو رکھ لیں سیاسی بنیاد پہ اور 5 سال 10 سال 15 سال بعد اس کو گھر بھیج دیا جائے تو یہ زیادتی وہ حکومت نہیں کرتی جس نے یہ فیصلہ کیا بلکہ اس حکومت کا کام ہے جس نے رولز بائی پاس کیے، جس نے رول ریگولیشن کو اس کو فالو نہیں کیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب موجودہ ایشو بدقسمتی سے کچھ ایسا ہی ہے تمام تر ہمدردی کے باوجود کیونکہ پاکستان جو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک یہ 2 ایسے ادارے ہیں جو ہر جگہ پاکستان کا پیغام لے کے سر جاتے ہیں اور ان کی بیش بہا خدمات ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ جو ریڈیو پاکستان
1965 کی بھی جنگ میں اور ہر موقع پہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میں کچھ فگر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے اور ہاؤس کے اور آنریبل ممبر صاحبہ کے موور کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کوئی بھی حکومت اس طرح سے آگے چل سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا. تو دوبارہ یہ کہتے ہوئے کہ ریڈیو پاکستان کے اور اس کے ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے, لیکن کچھ اس میں ایسی ریکروٹمنٹس ہوئیں جو منسٹری سمجھتی ہے, جس کو اس وقت انتہائی ایک کمپیٹنٹ آدمی شبلی فراز صاحب چلا رہے ہیں, کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. کوئی جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں سب ماضی کے دور کی ہوئے ہیں, کوئی اس حکومت کی میرا نہیں خیال کوئی اس میں ہے. اس میں پہلی بات تو سر یہ ہے کہ 1 ارب کا خسارہ ہے اور 1 ارب کا جو ہے پچھلے سال کا, تو اتنے بڑے خسارے میں ادارے کو چلانا. اب یہ جو خسارہ ریڈیو پاکستان کا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ ہمارے دور کا نہیں ہے. یہ ریکروٹمنٹس بھی عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے دور کی نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کے سامنے یہ فگر میں رکھتا ہوں کہ جتنے ملازمین جو ہیں جو کنٹریکچول ہیں جو اس وقت فارغ کیے گئے ہیں وہ 749 ہیں, 749 ہیں, جس میں سے راولپنڈی اسلام آباد میں 375 ہیں, پنجاب میں 140 ہیں, سندھ میں 93 ہیں, خیبر پختونخوا میں 64 ہیں, بلوچستان میں 37 ہیں اور ندرن ایریاز اور AJK GB میں 40 ہیں. جی یہ 749 749 ہیں. اس میں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ آؤٹ آف 749 225 ایسے ہیں جو کہ انہی میں سے کسی کے رشتہ دار ہیں, کسی کا بھائی ہے. اب روزگار سب کا حق ہے, لیکن منسٹری یہ سمجھتی ہے, وزارت یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ سارا ریکارڈ چیک کیا گیا تو جو رول ریگولیشن کے مطابق ان کی ریکروٹمنٹ ہونی تھی, جس کا لا ہے 2007 میں 201, اس میں LDC, ٹائپسٹ, اسٹینوگرافرز, ٹائپنگ ٹیسٹ اور جو دوسری مینڈیٹری رولز ہیں اس کی آبزرونس کے خلاف جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے اور کوئی ان کو جو ہے آبزرو نہیں کیا گیا. آلریڈی 870 امپلائیز جو ہیں وہ جو خورشید شاہ کمیٹی تھی 2012 کی, اس میں وہ ریگولرائز ہو چکے تھے, پرمنٹ کیے جا چکے تھے. ان حالات میں جب ملک ایک معاشی کرنچ میں ہے, ایسے ملازمین جو ہیں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ان کا بوجھ شاید اور برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی پورا ادارہ جو ہے وہ خسارے میں ہے اور آپ قرضہ لے کے ادارے کو چلا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک سخت فیصلہ وزارت انفارمیشن کو اور ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ کو یہ ایک لینا پڑا. ایک مشکل فیصلہ تھا, ایک سخت فیصلہ تھا, لیکن ظاہر ہے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں تو اس کا ازالہ ہونا ہے. تو اس لیے یہ سارے فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. جی محترمہ کشور زہرا صاحبہ, جی ہاں. آپ ایک سوال پوچھیں. میری ایک گفتگو رہ گئی تھی, میں صرف اتنا کہہ چاہ رہی ہوں کہ بے روزگار کرنے سے خزانہ نہیں بھرے گا, سرکاری املاک بیچنے سے نہیں بھرے گا, ابنڈنٹ پراپرٹی بیچنے سے یہ بھرے گا جو پیسہ لوٹ کے باہر چلا گیا ہے, نیب کی پیشیوں سے نہیں بھرے گا یہ. اور یہاں پہ لیجسلیشن بائی ڈیزائن نہیں ہونے دی جا رہی ہے. لیجسلیشن کیجئے کہ پیسے واپس آئیں, وہ عوام کا پیسہ ہے, کہ وہ عوام ہے جو بے روزگار کیے جا رہے ہیں, جو بھوکے ہیں, بے گھر ہیں, ان کا پیسہ ہے یہ پیسہ واپس لے کے آئیے اور اس کی قانون سازی کیجئے. جی جناب علی محمد خان صاحب. جی بات تو انہوں نے مختصراً بیان دیں. جی کہ واقعی لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس آنا چاہیے اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں پہ بڑے الزامات ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور کچھ لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے گئے, کچھ لوگ جو ہیں کسی اور بہانے سے نکل گئے اور پاکستان کا خزانہ لوٹنے کے بعد آج پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے حکومت پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس لایا جائے. وہ لوگ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کیا, وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی لمحہ فکریہ تھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرپشن چارجز پہ اور ڈس آنیسٹی پہ گھر چلا جائے. تو اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ قوم جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ملک بنانے کے لیے نکلی اور جن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, آج ہمارے حکمران وقت جو ہیں وہ کرپشن پہ عدالتوں سے سزا پا کے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں.
تو یہ بات تو میڈم کی بالکل صحیح ہے کہ جو لوٹا ہوا صحیح پیسہ جی۔ ہے وہ واپس لانا چاہیے اور سب سے لانا چاہیے، جو اپوزیشن میں ہے یا اگر کوئی حکومت میں بھی ہے یا حکومتی جماعتوں میں ہے، صوبے میں ہے، مرکز میں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس زیرو ٹالرنس ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ عمران خان خود 1 روپے کا روادار نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان خود 1 روپے کا روادار نہیں ہے، وہ کسی کا معاف نہیں کرے گا۔ اگر اپوزیشن سے سوال ہوگا تو آپ خاطر جمع رکھیں، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومتی ممبران بھی جواب دہ ہیں۔ میں دوبارہ ریڈیو پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں یہاں جتنے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہاں جتنے مظاہرے ہوتے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ خود جو ہے آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ایک تاریخ رقم کی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو 6 اکتوبر کو یہاں احتجاج ہوا، ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک ڈپٹی اسپیکر اور ایک پارلیمانی امور کا وزیر خود جا کے ہم نے ان کو ایڈریس کیا، ان کو آپ نے یہاں پہ کمیٹی روم نمبر 2 میں آپ نے اور میں نے ہم نے بیٹھ کے خود سنا جی، اس پہ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے کمیٹی بنائی جی، اور اس پہ انشاءاللہ آگے کا کام چل نکلا ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کمیٹی میں ان ملازمین نے خود یہ بات کی تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم احتجاج کرنے آئے ہیں اور ہم سے ڈپٹی اسپیکر اور حکومت کا وزیر مل رہا ہے، ورنہ پہلے کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پہ آنسو گیس چلتی تھی، لاٹھیاں چلتی تھی، جیلوں میں ڈالتے تھے، پھر بات کرتے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ بغیر آنسو گیس، بغیر لاٹھی چارج کے ہوا ہے، اور آپ نے اس میں رول پلے کیا ہے۔ لیکن یہ جو ایشو ہے اس میں مجبوری ہے وزارت کی، مجبوری ہے انفارمیشن منسٹری کی، شبلی فراز صاحب اور ان کے نیچے جو ان کی انتظامیہ ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے میرٹ پہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی ریڈیو پاکستان خسارے میں ہے تو شاید پاسبل نہ ہو مزید اس کو خسارے میں ڈالنے کا۔